طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 334 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. کلمت و اصحاب میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے لہذا یہ حرف کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. وَأَصْحَابُ. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. کلمت صدر میں سین کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. حرف دال پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. سدرن. آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت مخضود میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صدر مخضود. کلمت مخضود میں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اور کیونکہ یہاں خا ساکن ہے اور خا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. مخضود. حرف ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وطلح حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مخضود وطلح. اور ہم کلمت مخضود پہ رکے تو حرف دال پہ جزم سے رکیں گے لہذا دال کو قلقلہ سے پڑھیں گے. فی صدر مخضود وطلح منضود. کلمت وطلح میں حرف الطو ہے. تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے. کلمت منضود میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وطلح منضود. کلمت منضود میں نون ساکن ہے. پھر حرف الضاد ہے. ضاد حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے.
منضود. آخری میں حرف الدال ہے، یہاں بھی ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حکم الادغام کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منضود وظل. اور ہم کلمت منضود پہ رکے تو حرف الدال پہ قلقلہ سے رکیں گے. وطلح منضود وظل ممدود. کلمت وظل میں حرف الضو ہے، ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک، اور کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت ممدود، تو یہاں بھی حکم الادغام کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وظل ممدود وماء مسکوب. کلمت وماء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مسکوب، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کلمت مسکوب میں سین ساکن ہے، سین بھی حروف الہمزہ میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مسکوب وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ. کلمت وفاکہۃ کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الکاف ہے کلمت کثیرہ، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وفاکہۃ کثیرہ. کلمت کثیرہ میں حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لا حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے کثیرات اللہ. اور ہم کلمت کثیرہ پہ رکے تو تا پہ ہا سے رکیں گے. وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. کلمت مقطوعہ میں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں قاف پہ جزم ہے تو قاف کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے مقطوعہ. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو ہے کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے مقطوعۃ ولا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. کلمت وفرش میں فا پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. شین کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مرفوعہ، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کلمت مرفوعہ میں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء. کلمت انا میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انشأناہن میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے انشأناہن. آخری میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت انشاء میں بھی نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے.
آخر میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. کلمت فَجَعَلْنَاهُنَّ میں فا پہ، جیم پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف اللام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ابکارا میں حرف البا پہ جزم ہے، با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے ابکارا. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. تو کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم اور اس کے بعد مد الف ہے، مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں، تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. کلمت عروباً میں عین پہ اور را پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف آتا ہے کلمت اترابا. الف حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عروباً اترابا. کلمت اترابا میں تا ساکن ہے اور تا حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اترابا. را پہ زبر ہے، پھر مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو تفخیم سے ادا کریں گے. عروباً اترابا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. کلمت لِأَصْحَاب میں حرف الصاد کو تفخیم سے اور ہمزے سے پڑھنا ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. کلمت ثلہ میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. کلمت الآخرین میں خا اور را کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو زیر سے پڑھیں گے اور حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. وثلۃ من الآخرین. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے. ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.